نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد رسول النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام سامعین و ناظرین اور خواتین و حضرات، بحمد اللہ تعالی ہم درس عرفان القرآن کی اس مبارک علمی اور روحانی نشست میں حاضر ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے معرف اسم محمد کے موضوع کے تحت، عنوان کے تحت لفظ اسم جلالت یعنی لفظ اللہ، اس کے معنی اور معرف بیان کیے تھے۔ آج کی نشست میں ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اسم رسالت یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے معنی اور معارف بیان کریں گے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلی نشست میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات میں جو اپنے لیے نام منتخب کیا، اس کا بھی ہر حرف ہٹاتے چلے جائیں تو اللہ رب العزت کی وہ مختلف شانوں کو نکھارتا سامنے نظر آتا ہے، واضح کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو نام منتخب کیا، اس نام کی عظمت کا بھی یہ عالم ہے کہ وہ نام مکمل ہو تو وہ ذات کی ایک الگ شان کو بیان کرتا ہے، اور اگر اس کے ہر حرف کو ہٹاتے چلے جائیں تو وہ ذات مصطفیٰ کی نئی نئی شانیں سامنے نکھارتا چلا جاتا ہے۔ اب آئیے اسم محمد کے معنی سمجھتے ہیں۔ ناظرین، یہ اسم رسالت لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مادہ ہے حمد یعنی ہا میم دال، جس کی معنی ہے حمد، ان کا معنی تعریف کرنا۔ اب اسم محمد یہ باب تفعیل کے وزن پر اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور باب تفعیل کا فائدہ یہ ہے کہ وہ معنی میں مبالغہ پیدا کر دیتا ہے، یعنی حمدہ یحمد تحمیداً فہو محمد، وحمد یحمد تحمیداً فذاک محمد، اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ اب محمد کا معنی کیا ہوگا کہ حمدن کا معنی ہوا تعریف کرنا، تو محمد وہ ذات جس کی بار بار تعریف ہو اور جس کی صرف ہو ہی تعریف، یا محمد کا معنی یہ ہوگا کہ اس کائنات کے سارے سمندروں کی سیاہی بن جائے اور سارے درختوں کے قلم بن جائیں، اور ساری کائنات اور ساری مخلوق جس کی تعریف لکھنا شروع کرے تو سیاہی ختم ہو جائے اور قلم مٹ جائیں، ٹوٹ جائیں، اور مخلوق ختم ہو جائے، مٹ جائے، مگر اس کی تعریف کا ایک اوصاف بھی پورا نہ ہو تو اسے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تعریف میں سب سے بڑا محمد، وہ ذات کہ جس کی اتنی تعریف ہو کہ اس کائنات میں کسی اور کی اتنی تعریف نہ ہو، اسے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آئیے ناظرین، یہ میم ہا میم دال 4 حروف کا مجموعہ ہے محمد۔ اب میم ہٹا دیں تو بنے گا حمد۔ حمد کہتے ہیں اللہ کی تعریف۔ اب حمد سے کیا مراد؟ یعنی معنی یہ قرار پائے گا کہ محمد وہ ذات ہے کہ عالم خلق میں
اگر کسی نے اللہ کی تعریف کا حق ادا کیا ہے تو وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اللہ کی تعریف کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ ہاں ہٹا دیں۔ اب ناظرین، یہ جو محمد میں دوسری میم آ رہی ہے یہ مشدد ہے، اور عربی میں جو حرف مشدد ہو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ حرف 2 مرتبہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی حرف کسی لفظ میں 2 مرتبہ آ جائے تو اس کو ایک بنا کر اس پہ تشدید کر دیتے ہیں، اس پر شد ڈال دیتے ہیں۔ اس سے مراد ہوتا ہے کہ یہ حرف 2 مرتبہ ہے۔ اب جب آپ نے میم ہٹائی تو بنا حمد، اب ہا ہٹائیں گے تو وہ اگلی میم کھل جائے گی جو 2 مرتبہ تھی، تو بنے گا ممد۔ ممد کا معنی ہے مدد کرنے والا۔ تو کیا مراد؟ تو معنی یہ قرار پائے گا کہ محمد وہ ذات ہے کہ جن کو جب بھی کوئی جہاں سے بھی پکارے اور جو مانگے، جو مدد کرے، مدد کرنے آ جائے اور عطا کرے، اسے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا محمد مدد بھی کرتے ہیں؟ قربان جائیں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا نام بھی چنا تو اس نام میں ہی مدد کرنے والا شامل رکھا ہے۔ میں لوگو، تم یہ کہتے وہ مدد کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ فرمایا ہاں وہ ممد ہیں۔ ارے ممد کا معنی ہی یہ ہے کہ جو مدد کرے، جسے جب پکارا جائے وہ مدد کرے، اسے کہتے ہیں محمد، ممد۔ اب آئیے اگلی میم بھی ہٹا دیں تو بنے گا مد۔ آپ قاری صاحب کے پاس جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور قاری صاحب قرآن پڑھاتے پڑھاتے فرماتے ہیں کہ بیٹے یہاں مد آ گئی ہے، ذرا بلند کرو، ذرا کھینچو، بلند کرو۔ تو مد کا معنی ہوا بلندی والا۔ تو اب معنی کیا قرار پایا؟ اب قرار یہ پائے گا معنی کہ اس کائنات عالم خلق میں اور ہست و بود میں اللہ کے بعد اگر کوئی ذات بلندی والی ہے اور بزرگی والی ہے اور عظمت والی ہے، وہ ذات ذات محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسے کسی نے کیا خوب کہا، بعدز خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ پھر آئیے ناظرین، اب اگلی میم بھی ہٹا دیں تو اب بنے گا دال۔ آپ فقہ کرام کی کتابیں اٹھائیں، کسی بھی فقیہ کی کتاب لیں تو آپ کو فقہ کی کتاب میں اور کسی بھی فقیہ کی کتاب میں یہ بار بار جملہ پڑھنے کو ملے گا۔ وہ فقیہ فرمائیں گے کہ یہ جو مسئلہ میں نے بیان کیا ہے، اس مسئلے پر قرآن کی فلاں آیت دال ہے، اور یہ جو میں نے مسئلہ بیان کیا ہے اس مسئلے پر حضور کی فلاں حدیث دال ہے، آقا کی فلاں سنت اس مسئلے پر دال ہے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا فلاں عمل اس پر دال ہے۔ تو دال کا معنی ہوا دلیل۔ اب سوال پیدا ہوا کس کی دلیل؟ آئیے ناظرین، اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ جب انسان شرک کی لعنت میں مبتلا ہو جاتا تھا اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا تو اللہ کا نبی آتا اور وہ انہیں دعوت دیتا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم اللہ کی عبادت کر اور اس کے غیر کی عبادت نہ کر۔ جب وہ توحید کا پیغام دیتا تو قوم سوال کرتی کہ اے ایک رب کی طرف اور ایک الہ کی طرف بلانے والے پیغمبر، اللہ کی ذات پر دلیل کیا ہے؟ تو 1,24,000 پیغمبر جب اللہ کی ذات پر دلیل مانگی جاتی تو وہ معجزہ دکھاتے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے، حضرت نوح اور حضرت صالح علیہ السلام، ان کی قوم نے پوچھا کہ اے صالح، اللہ کی ذات پر دلیل کیا ہے؟
تو قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنا عصا ان کے ہاتھ میں چڑھی تھی، وہ ایک پتھر پر مارا، جب پتھر پہ مارا تو پتھر پہ اونٹنی نکل آئی۔ حضرت صالح نے فرمایا لوگو اللہ کی ذات پر دلیل یہ معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں، آپ نے توحید کا پیغام دیا، لوگوں نے پوچھا اے موسیٰ اللہ کی ذات پہ دلیل کیا ہے؟ تو قربان جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اپنی آستین میں ڈال کر یوں نکالا، ید بیضا بن گیا، سورج کی طرح چمکنے لگا۔ حضرت موسیٰ نے کہا لوگو یہ معجزہ اللہ کی ذات پر دلیل ہے۔ اپنا عصا پھینکا، وہ عصا ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور اتنا بڑا اژدہا کہ جو فرعون کے سارے محل کو ایک لقمہ بنا لیتا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا لوگو یہ معجزہ اللہ کی ذات پر دلیل ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی ذات پہ دلیل کیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کر کے دکھا دیا۔ میں قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ میں لوگوں یہ مردے کا زندہ ہو جانا میرے کہنے سے یہ اللہ کی ذات پر دلیل ہے۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے، جب بھی کسی نبی سے اللہ کی ذات پر دلیل مانگی گئی تو ہر نبی نے معجزہ دکھایا۔ قربان جائیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، صفا کی پہاڑی ہے، تمام اہل شرک کو جمع کیا اور فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو کہہ دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور یہ جو کعبے میں 360 بت پڑے ہیں، یہ لات، یہ منات، یہ ہبل، اور یہ 360 بت یہ الہ نہیں ہیں، الہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات پہ دلیل کیا ہے؟ تو قربان جائیں تاجدار کائنات نے، فخر موجودات نے، وجہ تخلیق کائنات نے چاند کے ٹکڑے نہیں کر کے دکھائے، جو کر کے بھی دکھائے، مگر جب اللہ کی ذات پر صفا کی پہاڑی پر دلیل مانگی گئی تو چاند کے ٹکڑے نہیں کر کے دکھائے، سورج کو پلٹا کے نہیں دکھایا، مردوں کو زندہ کر کے نہیں دکھایا، درختوں کو اپنی جگہ سے ہلا کے نہیں دکھایا۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی ذات پر دلیل مانگی گئی تو قربان جائیں آپ نے فرمایا اے لوگو تمہارا یہ گندا معاشرہ جس میں شراب نوشی ہے، جس میں بے حیائی ہے، جس میں قتل و غارت ہے، جس میں جوا ہے، جس میں سود خوری ہے، جس میں جھوٹ، دھوکہ، دجل، فریب ہے اور فخر کیا جاتا ہے، جس میں قتل و غارت گری ہے اور فخر کیا جاتا ہے، یہ معاشرہ جس میں برائی کو برائی نہیں بلکہ باعث فخر سمجھا جاتا ہے، میں تمہارے اس معاشرے میں پیدا ہوا، میرا بچپن گزرا، میری جوانی آئی، میں نے نکاح کیا، میرے بچے ہو گئے۔ ناظرین جب آقا علیہ السلام صفا کی پہاڑی پر کھڑے توحید کا پیغام دے رہے تھے تو سیدہ کائنات کی عمر مبارک 5 سال تھی، اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کے ساتھ صفا کی پہاڑی پر کھڑی تھی۔ میرے بچے ہو گئے، میں نے کاروبار تمہارے معاشرے میں کیا، میری رشتہ داریاں بھی ہیں، میرے تعلقات بھی ہیں، میری دوستیاں بھی ہیں، میں نے تجارت بھی کی، اور تمہارے اس گندے معاشرے میں 40 سال گزارے۔ لوگو اللہ کی ذات پر دلیل مانگتے ہو تو سنو، اگر میرے 40 سالوں کے اس کردار میں تمہارے گندے معاشرے کا ایک چھینٹا بھی محمد کے دامن پہ نظر آ جائے تو کہہ دینا اللہ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پر دلیل خود ذات مصطفیٰ ہے۔
اللہ کی ذات پر دلیل خود ذات مصطفیٰ کا کردار ہے۔ تو قربان جائیں، جب اللہ کی ذات پر دلیل کی بات آئی تو فرمایا پھر کوئی معجزہ نہیں، محمد مصطفیٰ خود اللہ کی ذات پر دلیل ہے۔ لوگوں، یہ دلیل کس لیے ہوتی ہے؟ دلیل کیوں دی جاتی ہے؟ ناظرین، دلیل اس لیے دی جاتی ہے تاکہ جو سمجھ میں نہیں آتا وہ سمجھ میں آ جائے، اور جس تک رسائی نہیں عقل کی، فہم کی، شعور کی، دلیل وہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ دلیل چھپے کو دکھا دیتی ہے۔ قربان جائیں، جب یہ کہا کہ اللہ کی ذات پر دلیل ذات مصطفیٰ ہے تو معنی کیا قرار پایا کہ اللہ کی ذات تک پہنچنے والوں تم محمد تک پہنچ جاؤ۔ جو محمد مصطفیٰ تک پہنچا وہ خدا تک پہنچا، اور اسے جو مرب نظر نہیں آتا اور سمجھ میں نہیں آتا، مصطفیٰ تک پہنچ جاؤ، تمہیں خدا تک رسائی نصیب ہو جائے گی۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے نام نامی کا آپ ہر حرف ہٹاتے چلے جائیں تو نئی نئی شانیں نکھرتی چلی آتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے۔ یہ بیان انشاءاللہ آئندہ جاری رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔